أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد
ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
إنه كان منصورا. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ایسی راہ کی جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یہ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، تو ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. اور انسان مانگتا ہے برائی کو جس طرح سے مانگتا ہے بھلائی کو، اور انسان تو بڑا جلد باز ہے. اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نشانیاں، پھر مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو، اور بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو دیکھنے بھالنے کے لیے، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل یعنی روزی کو، اور تاکہ جان لو تم برسوں کی گنتی اور حساب کو. اور ہر چیز ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہے. تفصیل سے بیان کرنا اور ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کی بری قسمت کو باندھ دیا ہے. اور ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں، جس کو وہ دیکھے گا کھلی ہوئی. کہا جائے گا پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، آج کافی ہے تو خود اپنا حساب لینے والا. جو ہدایت پائے تو اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہو جائے تو گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ. اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم بھیج نہ دے کسی رسول کو. اور جب ہم ارادہ کریں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو ہم حکم بھیج دیتے ہیں اس بستی کے خوشحال لوگوں کی طرف. پھر وہ اس میں کھلی نافرمانی کرتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے
ان پر قول، پھر ہم اس بستی کو تہو بالا کر دیتے ہیں، اور ہم نے کتنی بستیوں کو، کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار، دیکھنے والا۔ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا نفع، تو ہم دنیا ہی میں اس کو فوراً دے دیتے ہیں۔ ہم جو چاہیں، جس کو ہم چاہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو تجویز کر رکھا ہے، جس میں وہ داخل ہوگا بدحال ہو کر، مردود ہو کر۔ اور جو شخص آخرت کا ثواب چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جیسی کوشش کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ اس کی کوشش مقبول ہوگی۔ ہم ہر ایک کو پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اپنے رب کی عطا سے، اور آپ کے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے کس طرح سے ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور البتہ آخرت بہت بڑے درجے والی ہے اور بہت فضیلت والی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بندوں سے کہہ دے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنا، ورنہ تو بیٹھا رہ جائے گا الزام کھایا ہوا بے کس ہو کر۔ اور آپ کے رب نے حکم دے دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر پہنچ جائے تیرے پاس بڑھاپے کو ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں، تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے کہے ادب کی بات، اور جھکا دے تو ان کے لیے عاجزی کے بازو مہربانی سے، اور کہے اے میرے پروردگار، ان میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے پالا مجھ کو بچپن میں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور دے دے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، اور محتاج کو اور مسافر کو، اور فضول خرچی مت کر، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطین کے بھائی ہیں،
اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اگر کبھی تو تغافل کرے ان کی جانب سے انتظار میں اپنے رب کے مہربانی کے جس کی تجھے توقع ہے، تو کہہ دے ان سے نرم بات، اور مت باندھ لے اپنا ہاتھ گردن سے اپنی، اور نہ بالکل ان کو کھول دے، ورنہ تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت کیا ہوا، پچھتاتا ہوا۔ بے شک آپ کا رب کشادگی کرتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہے، اور جس کو چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو تنگ دستی کے خوف سے، ہم ان کو رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور تم اس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا جائے مظلوم تو ہم نے اس کے وارثوں کو اختیار دیا ہے، تو وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 33 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ شروع میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے، ٹیم کے ہدایت ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اقوم کے معنی ہیں سب سے سیدھی، یعنی وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے والا،
قریب بھی ہو اور آسان بھی ہو، اسے کہتے ہیں اقوم۔ تو اقوم وہ راستہ ہے جو قریب بھی ہو، آسان بھی ہو اور خطرات سے خالی بھی ہو، وہ صرف اسلام ہے۔ وہ راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی، لیکن قرآن کریم کی یہ خاص صفت بیان کی کہ قرآن کریم تمام کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اسی لیے قرآن کی صفت بیان کی صراط مستقیم، اور اسی کی دعا بندہ کرتا ہے ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہے اسلام۔ اسلام ہی صراط مستقیم ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اب ایک نظریہ لوگوں کا یہ ہے، لوگ کہتے ہیں سرو دھرم سم بھاؤ، یعنی ہر مذہب صحیح ہے، راستے الگ ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ مسلمان اسی کو اللہ کہتے ہیں، فارسی میں اسی کو خدا کہا جاتا ہے، اور انگریز اس کو گاڈ فادر کہتے ہیں، اور ہندو جس کو پرمے یہ ایشور کہتے ہیں، ایشور، بھگوان الگ، ایشور الگ۔ ہاں جی، بھگوان کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایشور وہ صرف اللہ ہی کو کہا جاتا ہے۔ لینگویج کا ڈیفرنس ہے، زبان کا فرق ہے، لیکن مقصود سب کا ایک ہے۔ تو اسی لیے ایک نظریہ مشہور ہے، سرو دھرم سم بھاؤ، لیکن یاد رکھو یہ نظریہ سب سے غلط ہے۔ یہ کہنا کہ راستے الگ ہیں منزل سب کی ایک ہے، نہ، منزل ایک ہے تو راستہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ راستہ وہ اسلام ہے۔ باقی راستے گمراہی پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے یہ جو صراط مستقیم ہے اس کے کناروں پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور پھر کوئی ان کی طرف مائل ہو جائے تو وہ منزل سے بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے اسلام۔ تو صراط مستقیم سے مراد ہے اسلام، یاد رکھو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
بے شک یہ قرآن راہ بتاتا ہے ایسی جو سب سے سیدھی ہے، یعنی اللہ تک پہنچانے والی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی اللہ کی جنت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، کہ اللہ نے فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، یعنی کبھی انسان اپنے آپ کو بد دعا دیتا ہے، کبھی بیوی کو کبھی بچوں کو بد دعا دیتا ہے۔ اصل میں آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مکے کا ایک کافر سردار تھا، نضر ابن حارث۔ اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اس نے کہا یا اللہ، ہم نہ محمد کو مانتے ہیں نہ تیرے قرآن کو، اگر واقعتاً یہ تیری ہی جانب سے ہے تو انہوں تو بھی رہنا ہم تو بھی رہنا، اگر یہ تیری جانب سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما کر ہمارے کو ختم کر دے، یا کوئی اور عذاب ہم پہ نازل کر دے۔ تو جب اس نے یہ بد دعا کی اپنے لیے تو مسلمانوں نے سوچا اللہ اس کی بد دعا قبول کر کے اس کو کھپائی دینا ہے، لیکن اللہ نے اس کے جواب میں آیت شریفہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، ہم چاہیں تو اس پر عذاب نازل کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے ہم نازل نہیں کر رہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نازل نہیں کرتے۔ اور جب آپ مکے سے مدینہ چلے گئے پھر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا کافروں پر؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں ہم عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھا اس کافر کو
کہ جیسے اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتے ہیں نا، یہ اپنے لیے برائی کی دعا کر رہے ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان مانگتا ہے اپنے لیے برائی، مصیبت، عذاب، جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا تو 60 مقامات سے مٹی منگوائی۔ جب مٹی جمع کی گئی، مکہ اور طائف کے درمیان کے میدان میں اللہ نے اس پر بارشیں برسائی، 40 بارشیں، اور اسے اس کی حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم کا پتلا بنایا، اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی، آدم کے پتلے میں روح ڈالی۔ دیکھو، مرد کو اللہ نے پیدا کیا زمین پر، اور عورت کو پیدا کیا جنت میں۔ آدم کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جنت میں۔ تو آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کے جس جانب سے روح جاتی تھی اس میں جان پڑتی تھی، سوچنا شروع کر دیا، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کانوں سے سنائی دے رہا ہے۔ اب یہ روح اوپر سے نیچے اتر رہی جسم میں۔ جب ناک کے نیچے اتری اور منہ کے نیچے، تو آدم کو چھینک آئی۔ چھینکتے ہی آدم نے کہا الحمدللہ، اللہ اتنا خوش ہوا۔ پہلے انسان کا پہلا کلمہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور قرآن کریم کا پہلا کلمہ الحمدللہ، اس لیے جب جس کو چھینک آئے، حدیث میں ہے، وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ امام ابو داؤد ساحل سمندر پہ ہیں، اندر جہاز ٹھہرا ہوا ہے، بڑا جہاز، اس میں ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے زور سے کہا الحمدللہ۔ تو آپ وہ جہاز سے دور تھے، آپ نے ایک درہم میں کشتی کرائے سے لی، اور وہ کشتی میں بیٹھ کے جہاز کے قریب گئے اور کہا یرحمک اللہ۔ واپس آ گئے۔ خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے ابو داؤد تو نے ایک درہم میں جنت خرید لی ہے۔ تو بعض عمل ہوتے چھوٹے سے ہیں، لیکن
اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی کسی کا نیک عمل ہوگا، اس کا اجر و ثواب دیکھ لے گا. اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ اسی ایک نیکی کے ذریعے نیکی کا پلڑا جھک جائے اور جنت کا فیصلہ ہو جائے. تو خواب میں کہنے والے نے کہا ابو داؤد تو نے 1 درہم میں جنت خرید لی. تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اللہ بہت خوش ہوا ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، آدم تیرا رب تجھ پر ہمیشہ رحم کرتا رہے گا. یہ ہمیشہ کس کا ترجمہ ہوا؟ گرامر کے اعتبار سے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں دوام اور استمرار کے معنی آتے. یرحمک اللہ، اللہ نے فرمایا آدم تیرا رب تجھ پر ہمیشہ رحم کرتا رہے گا. فرشتوں نے کہا یرحمک ربک، آدم تیرا رب ہمیشہ تجھ پر رحم کرتا رہے گا. بہرحال ایک دعا ہے یہ. ایک صاحب حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی. انہوں نے کہا الحمدللہ. ایک دوسرے صحابی نے جواب میں کہا یرحمک اللہ والسلام علی رسول اللہ. حضور نے فرمایا یرحمک اللہ تک ہی کہو، اپنی طرف سے بڑھاؤ نہ کہو. دین میں اپنی جانب سے نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو، جتنا ہے اتنا ہی رہنے دے اس کو. ہاں جی. بہرحال تو آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پیر میں ابھی جان پڑنا باقی ہے. اتنے میں آدم علیہ السلام خوش ہو کر اٹھنے لگے. جیسی اٹھنے کی کوشش کی دھڑام بول کے گر گئے. پاؤں میں جان نہیں تھی، ابھی روح پیر میں نہیں پہنچی تھی. تو خوشی کے مارے جلدی اٹھنے کی کوشش کی تو گر گئے. کہنے لگے اللہ پاؤں میں جلدی سے روح ڈال دینا ورنہ سورج غروب ہو رہا ہے. آدم سمجھتے تھے سورج غروب ہویا تو دن کے کام ختم ہو جاتے، پھر پینڈنگ میں پڑ جائیں گا اگلے دن. اس لیے آدم نے کہا اللہ پاؤں میں جلدی سے روح ڈال دینا. اللہ نے فرمایا انسان بھی بڑا جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے. یہ بات سمجھنا. اللہ نے فرمایا جلدی صرف 2 کاموں میں کرو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کے لیے، یعنی ایسے نیک عمل میں جلدی کرو جس کی وجہ سے تمہارا رب تمہاری مغفرت کرے، اور جلدی کرو جنت کے لیے، ایسے کام جلدی کرو جس کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاؤ، باقی چیزوں میں جلدی نہ مچاؤ. مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا ہے، اور مقدر سے پہلے بھی نہیں ملتا ہے. انسان محنت کرے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں. نصیب سے پہلے نہیں ملتا اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا. لیکن یہ انسان ہے کہ یہ چاہتا ہے ہر چیز فوراً ہو جائے، ہر چیز کا وقت اللہ کی جانب سے مقرر ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے دن اور رات دو نشانیاں بنائی. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، رات کا آنا، اس کے بعد پھر دن کا آنا. اللہ نے دن بنایا کام کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے. انسان کو جیسے کام ضروری ہے آرام بھی ضروری ہے. جب انسان سو جاتا ہے نا تو نیند پوری ہونے کے بعد جب جاگتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، اس کا جسم، اس کا دماغ بالکل فریش ہو جاتا ہے. اور اگر دن رات مسلسل کام کرے نا اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. یہ بات سمجھ، چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے اپنی قدرت کی نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے مٹا دی رات کی نشانی کو. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا. دن میں سورج نکلتا ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اور انسان اس میں کام کر سکتا ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، رات و دن اس لیے اللہ نے بنائے تاکہ تم حساب کر سکو. کہ رات اور دن کے بعد ایک تاریخ مکمل ہوتی ہے. 30 ہو گئے، ایک مہینہ ہو گیا، 12 مہینے سال ہو گیا. تو یہ تمہارے لیے رات اور دن کا آنا جانا یہ برسوں کی گنتی اور حساب کے لیے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی. اچھا، اس سے پہلی جو آیت تھی کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث سن لو. اس حدیث کو واقعی نے
مغازی میں بیان کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک آزاد کردہ غلام نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ اس قیدی کی نگرانی کر، کہیں یہ بھاگ نہ جائے. یہ کہہ کر حضور گھر سے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کے پاس کوئی عورت آئی. اب عورتوں کی عادت، دو عورتیں ملے نا ان لوگ خاموش نہیں رہتے. ہاں جی، اگر دو عورتیں خاموش رہے ان سے بڑی کوئی ولیہ کاملہ نہیں ہے، لیکن ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی. حضرت عائشہ اس سے باتیں کرنے میں لگ گئی. وہ قیدی نے دیکھا دونوں عورتیں باتیں کر رہے، اور ہلو کھسک گیا وہاں سے، ہلو نکل کے بھاگ گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا قیدی غائب ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ قیدی کہاں گیا؟ تب حضرت عائشہ کو ہوش آیا. حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ میں ایک عورت سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گئی، انہیں موقع دے کر بھاگ گیا. اب حضور کو جلال آ گیا، بہت غصہ آیا. بھائی کس کوئی ذمہ داری لیا تو پوری کرنا نہیں کرنا. ہاں جی، حضرت عائشہ کو ذمہ دار بنایا تھا، یہ قیدی کی نگرانی کرو. انہوں لگ گئے باتوں میں، قیدی موقع اٹھا کے بھاگ گیا. پوچھا تو جواب دیا، یا رسول اللہ میں باتوں میں لگ گئی، انہیں بھاگ گیا. اب حضور کو اتنا غصہ آیا، فل. تو غصے میں حضور نے فرمایا، اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے. جیسے ہم غصے میں بولتے ہیں نا، تیرے ہاتھاں جھڑ جاؤ. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے، میں ذمہ دار بنایا تھا تیرے کو. ایسی غفلت کہ قیدی بھاگ گیا. تو حضور کی زبان سے بددعا نکل گئی. تو غصے میں فرمایا، اللہ تیرا ہاتھ کاٹ دے. یہ فرما کر حضور گھر سے باہر نکلے. صحابہ سے فرمایا، دیکھو قیدی بھاگا ہے، پکڑو اس کو. اب صحابہ جب دوڑے ہیں، قیدی کہاں تک جا سکتا تھا جی. آخر صحابہ نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے اس کا انتظام کر دیا قیدی کا. جب اپنے گھر آئے حضور تو دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور بستر پر اپنے ہاتھ سامنے رکھ کر ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی. اللہ کے نبی نے جب حضرت عائشہ کو اس حالت میں دیکھا، فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ یہ ہاتھاں الٹ پلٹ کیوں کر رہی ہو؟
حضرت عائشہ نے کہا جی آپ کی بد دعا کا اثر دیکھنا چاہ رہی ہوں. آپ بولے نا میرے ہاتھاں کٹ جاؤ، تو میں اپنے ہاتھاں کو دیکھ رہی ہوں آپ کی بد دعا کے اثر. اللہ کے نبی کو احساس ہوا یہ میں کیا کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، یا اللہ آخر میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی رنج ہوتا ہے، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے اور لوگوں کو آتا ہے. کہا اے میرے پروردگار، جب بھی میں کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کے لیے بد دعا کروں تو میری بد دعا کو اس کے لیے گناہوں سے پاکی کا سبب بنا دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو انسان بہت جلد باز، فوراً بد دعا دے دیتا ہے. تو اس میں انسان کی گویا فطرت کو بیان کیا گیا ہے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے میں آ کے حضرت عائشہ کو بد دعا دی ہی نہیں تھی، بعد میں احساس ہوا تو آپ نے فرمایا یا اللہ آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی رنج ہوتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے. اگر میں کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کو بد دعا دوں تو میری بد دعا کو اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، کہ گناہ کو معاف کر دے. یہ حضور کی رحمت للعالمین تھی. اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی اپنی قدرت کی. کہ رات اندھیری ہوتی ہے تاکہ تم آرام کرو، اور دن روشن ہوتا ہے تاکہ تم دن میں روزی کماؤ. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے فضل کو، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. اس سے مراد روزی ہے. معلوم ہوا کہ روزی روٹی کی فکر کرنا، محنت کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو. یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی دین ہے. یہ رزق حلال کمانا، اس کے لیے محنت کرنا یہ بھی دین ہے. اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال روزی کمانا فرضوں کے بعد سب سے اہم ترین فرض ہے. جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح حلال روزی کمانا بھی فرض ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو گئی نا اب چھوٹو یہاں سے، چلو اپنے مارکیٹ میں جاؤ. جی نماز پڑھ کے یہاں لڑکو نہ کو، چلو اپنے مارکیٹ میں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی کے لیے کوشش کرو، اللہ کا حکم ہے یہ. تو معلوم ہوا صرف نماز پڑھنا ہی دین نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کمانا، محنت کرنا یہ بھی فرض ہے. ایک شخص ہے دن رات عبادت کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے
فرض اور سنت کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، روزی حاصل کرتا ہے، یہ شخص وہ تہجد گزار سے بھی افضل ہے یہ، ہاں جی، کیونکہ اس نے تو صرف اللہ کے حق کو ادا کیا، اور اس نے اللہ کے حق کو بھی ادا کیا اور بندوں کے حق کو بھی ادا کیا، یہ افضل ہے اس سے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، یہاں پر آیت میں فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو۔ اس سلسلے میں تھوڑی تفصیلات، نشانیوں سے مراد یہاں سورج اور چاند ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، سورج دن کی علامت ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو چاند نکلتا ہے، چاند رات کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورج کی چمک کے 70 حصے بنائے اور چاند کی روشنی کے بھی 70 ہی حصے بنائے، پھر چاند کی روشنی کے ایک کم 70 حصے سورج کی روشنی کے ساتھ شامل کر دیے، یہاں تک کہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے چاند کے چہرے پر 3 مرتبہ اپنے پر سے مارا، اس کی چمک کم ہو گئی، صرف روشنی باقی رہ گئی، اس میں تیزی باقی نہیں رہی۔ اسی لیے دیکھو چاند میں ایک نشان ہے، کالا سا نشان، جی چاند دیکھے نا غور سے، اس میں کالا سا دھبا ہے، یہ اصل میں اسی محو کی نشانی ہے، ورنہ چاند بھی اتنا ہی روشن تھا جتنا سورج تھا۔ گرمی کے زمانے میں دوپہر میں سورج کو دیکھ سکتے کیا؟ ایک سیکنڈ بھی دیکھ نہیں سکتے، اتنی تیز اس کی روشنی ہوتی۔ تو چاند کی روشنی بھی ایسی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے جبرائیل نے اس کے چہرے پہ پر مارا تو اس کی جو تیزی ہے وہ کم ہو گئی، روشنی باقی رہ گئی، لیکن اس کی چمک اور دمک جو تھی پہلے کی وہ باقی نہیں رہی۔ تو چاند کے اندر ایک کالا دھبا تم دیکھتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ بچپن میں ہم بولتے تھے وہ چاند کے اندر بڈھی بیٹھ کے چکی پیس رہی، بچوں کے خیالات، یعنی یہ اصل میں وہ محو کا نشان ہے جو اللہ کے حکم سے جبرائیل نے اپنے پر 3 مرتبہ مارے تھے اس میں۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، یا علی یہ چاند میں یہ کالا نشان کائے کا ہے؟ یہ آپ نے فرمایا یہی ہے وہ محو کا نشان، اللہ نے چاند کی روشنی کو کم کر دیا، تو یہ اس کی روشنی کو مٹانے کا نشان ہے۔ اچھا، بیہقی نے دلائل میں یہ روایت بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ چاند میں جو کالا نشان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں بڑے چمکدار تھے، جیسے اللہ نے فرمایا
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، پھر فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی یعنی چاند کی روشنی کو ہم نے اس کو مٹا دیا، یعنی کم کر دیا اس کی روشنی کو. بس یہ جو نشانی تمہیں نظر آتی ہے چاند میں، یہ اسی محو کی نشانی ہے. اچھا، یہ مضمون غالباً تمہارے لیے نیا مضمون ہے یہ، ہاں جی، ورنہ بیانوں میں تقریروں میں اتنے ڈیپ میں کہاں جاتے جی لوگ، ہاں جی. تو بہرحال قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، سمندر ہے یہ، علم کا سمندر. تو فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ سورج اور چاند، یہ رات اور یہ دن، یہ اس لیے ہیں تاکہ تم حساب کتاب جان لو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی. قرآن کریم میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اس کے بعد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے گردن میں ہم نے اس کی تقدیر کو لٹکا دیا ہے. آیت کے کیا معنی ہیں؟ پہلی تفسیر، انسان کا عمل اور مقدر انسان کے ساتھ رہتا ہے. انسان جہاں جہاں کہیں بھی ہو، دو چیزیں اس سے جدا نہیں ہوتی، ایک اس کی تقدیر، دوسرے اس کا عمل. یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس کی. دوسری تفسیر کلبی اور مقاتل کہتے ہیں کہ نیکی ہو یا بدی ہو انسان کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ ظاہر کی جائے گی اور اس کا حساب کتاب ہوگا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں آیت کے معنی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یا تو برکت یا نحوست لگی ہوئی ہے. بہرحال انسان جو بھی عمل کرتا ہے فرشتے اس کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد میدان حشر میں اعمال نامے کی شکل میں، کتاب کی شکل میں وہی اس کو دیا جائے گا اور وہی اس کا ریزلٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا عمل یا اس کی تقدیر اس کے گردن میں ہم نے ڈال دی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب یعنی اعمال نامہ جس کو وہ پائے گا کھلا ہوا. اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اپنا انجام خود ہی اس میں سمجھ لے.
تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سنو، بیہقی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں۔ جب موقف ہوگا یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں سب جمع کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، عرش کے نیچے جو اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں ہوا ان کو اڑائے گی، اور جس کا عمل نامہ ہے اس کے ہاتھ میں وہ پہنچ جائے گا۔ قدرتی نظام ہے، جیسے ڈاکیا پہنچاتے نا خطا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہوا کو حکم دے گا کہ اعمال نامے پہنچا دے جس کا ہے اس کے ہاتھوں میں۔ اب جو ایمان والے ہوں گے سیدھے ہاتھ سے لے لیں گے، اور جو کافر مشرک ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں جان نہیں ہوگی تو بائیں ہاتھ سے لیں گے۔ تو جس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو دنیا میں بے پڑھا لکھا ہوگا انہیں کیسا پڑھیں گا؟ تو یاد رکھو میدان حشر میں ہر ایک کو پڑھنا آ جائے گا اللہ تعالی کی جانب سے۔ جیسے کافر عالم برزخ میں فرشتے اس سے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ تو یاد رکھو آخرت کے پورے کاروبار عربی زبان میں ہوں گے، انسان مرتے ہی پورے کاروبار عربی زبان میں ہوں گے، خبر میں سوالات عربی میں ہوں گے، جوابات عربی میں دینا پڑیں گا۔ تم بولیں گے مول صاحب ہم عربی نہیں جانتے، تو مرتے خود بخود عربی آ جائیں گی تمہارے کو، ہے جی؟ اب کافر سے سوال کریں گے من ربو کا، تو انہیں یہ تھوڑی بولیں گا ملا ماہیت نہیں، وہاں عربی کا عربی جواب دینا پڑے گا۔ تو موت کے ساتھ ہی انسان کو عربی خود بخود آ جاتی۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں پڑھا ہوا نہ ہوگا اس روز اسے پڑھنا خود آ جائے گا۔ ابو امامہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا دیا جائے گا، وہ اس کو پڑھ کر کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھی، اس میں وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا چونکہ تو نے لوگوں کی غیبت کی تھی اس لیے تیرے نیکیاں مٹا دی گئی، اس لیے غیبت اور چغلی سے بچو۔ غیبت و چغلی سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا
اقرا کتابک، اس سے کہا جائے گا لے اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب کتاب لے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن سے اللہ حساب کتاب نہیں لے گا، بلا حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ ہوں گے صابرین، صبر کرنے والے. مصیبت پر، حالات پہ جو صبر کرنے والے ہیں، صابرین کو اللہ بلا حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. امام زین العابدین کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب سارے جمع ہوں گے میدان حشر میں، تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے. ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ چلیں گے جنت کی طرف، تو راستے میں فرشتے روکیں گے، اے کدھر؟ وہ کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے واہ رے واہ، ابھی تو حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہاں، حساب کتاب سے پہلے ہی ہم جنت میں جا رہے ہیں. فرشتے تعجب سے کہیں گے تم ہو کون؟ وہ کہیں گے ہم صابرین ہیں، دنیا میں صبر کرنے والے. فرشتے کہیں گے اچھا، تو پھر جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بنا حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اس وقت دنیا میں جو عیش میں زندگی گزارنے والے تھے وہ تمنا کریں گے اے کاش کے دنیا میں ہم پر بھی حالات آتے تو ہم بھی آج بغیر حساب کے جنت میں چلے جاتے. وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے چمڑیاں قینچیوں سے کتری جاتی اور ہم صبر کرتے تو آج بلا حساب کے جنت میں داخل ہو جاتے. اس لیے مسلمانوں، یہ حالات جو آ رہے ہیں تم پر، کہے کے واسطے بلا حساب کے جنت میں داخل ہونے کے یہ چانس ہے تمہارے کو. اور ہم سوچتے ہمارے کو تکلیف ہی نہیں ہونا ہے. ہم یہ سوچتے ہم جو چاہے وہی ہونا. اے دنیا میں تم کو عیش کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. تو نتیجہ جو بھی آئے تمہیں صبر کرنا ہی پڑے گا. تم سوچتے ہم جو چاہے وہی چھونا ہے. یہ جنت نہیں ہے، یہ تو جنت میں ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ تو جنت میں ہوگا، جنتی جو چاہیں گے وہ ہوگا. لیکن دنیا میں اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے رب العالمین وہی ہوتا ہے. تو صبر کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ
بے حساب اجر عطا فرمائے گا، بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اچھا ایک حدیث سن لو، امام احمد نے اور ابن راہوے نے اور بیہقی نے اسود ابن السریع یہ روایت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 4 آدمی ایسے ہوں گے جو اپنے گمراہ ہونے کی حجت پیش کریں گے۔ ایک تو بہرا، جسے کوئی سنائی نہیں دیتا، یہاں تک کہ نبی کی بات بھی سنائی نہیں دیتی، قرآن بھی سننے نہیں آتا اس کو۔ دوسرا بے وقوف، پاگل، اور تیسرا اتنا زیادہ بوڑھا کہ اس کو کچھ سمجھ ہی میں نہ آئے، اور چوتھے جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، اللہ ان کو بلا کے پوچھیں گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے، نیک عمل کیوں نہیں کیے؟ تو بہرا کہے گا، میرے رب جب اسلام آیا تو میں نے دعوت اسلام سنی ہی نہیں، اگر میرے کو سنائی دیتا تو میں ضرور ایمان لاتا۔ اللہ بے وقوف سے فرمائے گا، تو ایمان کیوں نہیں لایا رے؟ وہ کہے گا، اللہ جب اسلام آیا تو میری حالت یہ تھی، بچے مجھے مینگنیاں پھینکے مارتے تھے، میں پاگل تھا، لہذا تیری دعوت اسلام میں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا، جو بالکل بوڑھا اور جس کی عقل معوف ہو گئی ہے، اللہ فرمائے گا تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ وہ کہے گا، پروردگار جس وقت اسلام آیا اس وقت میری عقل ہی ختم ہو گئی تھی، میں تو مجبور تھا۔ اچھا، جو دور جاہلیت میں مر گیا، دور جاہلیت بولے تو وہ پیریڈ جس میں کوئی نبی نہیں آیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو پیریڈ ہے اس میں کوئی نبی نہیں آیا، یہ تقریباً 600 سال کا پیریڈ ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ مر گئے، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی شریعت، تو اللہ اس سے پوچھیں گا، جو دور جاہلیت میں مر گیا تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ وہ کہے گا، پروردگار میرے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تو سب عذر پیش کریں گے کہ ہم تو معذور تھے، مجبور تھے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا ٹھیک ہے، اگر اب میں کوئی حکم دوں تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ وہ سوچ کے کہیں گے، ہاں ضرور مانیں گے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو میں حکم دیتا ہوں جہنم میں چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر وہ جہنم میں حکم ملتے ہی کود پڑیں گے، اللہ ان کے لیے جہنم کو بھی ٹھنڈی کر دے گا۔
جہنم کی آگ کو بھی ان کے لیے ٹھنڈی کر دے گا۔ بہرحال اللہ کے سامنے کسی کا کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا اقرا کتابک، کہا جائے گا اپنے اعمال نامہ خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود اپنا حساب لینے کے لیے آج کافی۔ اچھا ایک حدیث سن لو، امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی جنتی ہیں، نبی جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، اور معصوم بچے جو پیدا ہوئے نا وہ بچے جنتی، اور وہ بچے دور جاہلیت میں جن کو زندہ دفن کیا گیا وہ بچے بچیاں بھی جنتی ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ایک عمر رسیدہ بزرگ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ حضور کا گزر ان کے پاس سے ہوا، آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ تو انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور یہ بچے یہ مسلمانوں اور مشرکوں کے بچے ہیں۔ بھائی باقی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہوگی، آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ نئی مسجد محل ایک میں تفسیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔